بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم یہ تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آج تک بھی جمہوری وزیر اعظم اپنی مقرر کردہ میعاد پوری کیوں نہ کر سکا۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، ریاست کے کرتا دھرتا یا اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل غیرانی مداخلت کی وجہ سے اب تک کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہ کر سکا اور وطن عزیز کو متفقہ جمہوری آئین دینے والا، پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والا، اپنے وقت کا پاپولر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو ایسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جو کسی نے سوچا تک نہ تھا، اور اس کی ہونہار بیٹی بے نظیر بھٹو جو پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی اور پروگرام دینے والی تھی، اس محترمہ کی حکومت کو 2 بار وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا، اور پھر یہی راولپنڈی میں لیاقت باغ جلسہ عام کے خطاب کے بعد اس کو سر عام خود کش حملے میں مروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو بھی، جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، اس کو بھی 3 بار نہایت ذلیل کر کے مختلف بہانہ جات سے اس کو کبھی اٹک کے قلعے میں، کبھی لانڈی جیل میں، کبھی جلا وطنی سعودی عرب میں، کبھی انگلینڈ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میر ظفر اللہ جمالی بھی اپنے انجام کو پہنچا، وہ بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ پھر جنوبی پنجاب میں پرائم منسٹر بننے والا یوسف رضا گیلانی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہلکے سے اشارے کی مار تھے، ان کو 1 منٹ کی سزا دی اور یوں وہ اپنے گھر کو پدارا۔ اور میرے عزیز دوستو، اس پرائم منسٹر کا ذکر نہ ہو تو پاکستان کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی۔ وہ ہے محمد ذہنی، وہ بھی ایک عمر کے روشناس کرایا سیاسی پروگرام کا، کہنے کو وہ سول پرائم منسٹر تھا مگر وہ زبان کا پکا تھا، اور اس نے جیسے ہی جنرل ضیاء کو جمہوریت کی طرف لانا چاہا، اس نے جب دیکھا محمد ذہنی میرے طرف آ رہا ہے، اور اس کو بھی یکدم اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے سندھ بھیج دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، ان ناانصافیوں کے ہونے کے باوجود اور پھانسی پر چڑھنے کے باوجود اور بے نظیر کے قتل ہونے کے باوجود کسی وزیر اعظم نے اور نہ ہی ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ البتہ سیاسی جماعتوں نے
ڈکٹیٹروں آمروں کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے ایجیٹیشن ضرور کی، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بے شمار جانی قربانیوں کے لیے کوڑوں اور قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کیں۔ آئیے ہم دوسری طرف عمران خان کو لیتے ہیں، جس نے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد جو طرز عمل، جو رویہ اپنایا، وہ ہمارے لیے بلکہ وطن عزیز کے لیے ایک ناقابل فہم ہے، جبکہ وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہیں عدم اعتماد کی جمہوری اور آئینی طریقے سے اقتدار سے بے دخل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے اپنے اقتدار سے نکالے جانے کو اچانک امریکی سازش قرار دے کر قومی اداروں کے خلاف، ان کے سربراہوں کے خلاف ان کی کردار کشی کو خوفناک مہم میں تبدیل کیا، جس میں تازہ ان کا انکشاف پاکستان کے 3 حصوں پر تقسیم ہو جانے کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بقول ان کے اقتدار سے بے دخلی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور 5 پاک فوج کی تباہی ہو سکتی ہے، بلکہ یہاں تک ملک کا ایٹمی پروگرام بھی خطرے میں پڑ گیا، اور اس ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے یا پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس شخص کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان کی سیاست میں آمد کے بعد، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوششوں کے درمیان کئی دفعہ عمران خان کی ذہنی کیفیت، نفسیاتی کیفیت کو بھی پوری طرح موضوع بحث بنایا، اور یوں اس خدشے کا اظہار کیا جس طرح اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ایک پروفائل یا امیج ایک دیوتا کے طور پر بنا رہی ہے، وہ عمران جیسے شخص کو ہٹ درم تو نہیں بنا دے گا، کیونکہ وہ اس سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں بھی بعض حوالوں سے اچھے خاصے متنازع رہے، اور پھر یوں اقتدار میں چور دروازوں سے داخل ہونے کے بعد عمران خان نے جس ناخلی، ہٹ درمی، ضد اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اس کی روایت کا ایسا مظاہرہ کیا، اس نے نہ صرف پاکستان کو معاشی، سیاسی اور خارجہ امور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بلکہ اس کے دور میں کرپشن، بدعنوانیوں کی نئی داستان کو جنم دیا، اور یہی وجہ ہے اس کے رویے کی وجہ سے پہلے اس کے قریبی عزیز اور ساتھی بھی دور ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے اتحادیوں، مہربانوں نے بھی ان سے فاصلہ اختیار کر لیا، اور یہ ایک احسن فیصلہ تھا، کیونکہ اس سیاسی مداخلت نے پاکستان کو صدمات سے دوچار کیا، لیکن یہ فیصلہ ان کے اپنے بنائے ہوئے دیوتا عمران خان پر بجلی بن کر گرا، کیونکہ اسے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کی انہوں نے عادت ڈال دی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ پہلے کی طرح اس کی تباہ کن پالیسیوں کی حمایت کیوں نہیں کر رہی۔ وہ اقتدار سے باہر ایسا نکلا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، جو کہتا ہے اسے اقتدار کا لالچ نہیں، لیکن اقتدار کے لیے
وہ آئین شکنی، ریاست دشمنی پر اترا ہوا ہے، اور کے کی حکومت کے وسائل کے ذریعے دارالحکومت پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب پاکستانی عوام بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ساری حدیں پار کر چکا ہے اور ایسی ریڈ لائنیں بھی کراس کر چکا ہے۔ اگر کسی پارٹی یا لیڈر نے ریاست کے خلاف اتنا گھناؤنا رویہ اختیار کیا ہوتا کہ ریاستی ادارے اسے بھی ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے۔ آج ملک مہنگائی، معاشی تباہی کے جس موڑ پر ہے، وہ میرے عزیز دوستو راتوں رات نہیں آئی، بلکہ اس کے ذمہ دار نااہل عمران، اس کے سرپرست، اس کی کابینہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت عمران خان کی سیاست اس نیج پہ ہے جو وہ اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر ملک کے حصے علیحدہ کرانے چاہتا ہے۔ وہ ایک لاڈلے اور ضدی بچے کی طرح ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ مضمون کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔